اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کے سامنے مزمل احمد۔ تو سب سے پہلے یہ آپ نے نیوز سنی ہوگی، یہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے خبر ہے جو ہم کئی پہلے بھی سنتے آ رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کے علاوہ کئی اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسی طرح جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، جن کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی آ کر جو ہے کہ اس کسی پروگرام میں ان کو بھی لایا جائے گا اور اس طرح کا بیانات دلوائے جائیں گے۔ تو شیخ رشید صاحب نے جو بیان دیا آپ کے سامنے، ان کی باڈی لینگویج، ان کا جو تھا لگ نہیں رہا تھا، بے شک وہ اپنی طرف سے کر رہے تھے لیکن وہ شیخ رشید صاحب نہیں تھے، بالکل بھی ان کی باڈی لینگویج ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اب ہم دیکھنے کو ملا جس طرح ہم اسد طور صاحب جو ہیں جرنلسٹ، ان کے جو ہے ان کے مطابق ان پر تشدد کیا گیا۔ سما نیوز کا آفس جو علیم خان صاحب جو سما نیوز کے جو ہیڈ ہیں استقامت پاکستان پارٹی کے جو ہیں اس میں، تو ان کے آفس میں جب شیخ رشید صاحب کو لے کے جایا گیا وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ان کو تشدد کیا گیا، ان کی قمیض کے جو ہے کالر پھٹا ہوا تھا اور بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، ان پر تشدد کیا گیا، ان کو تھپڑ مارے گئے۔ تو یہ اسد صاحب جو ہے جرنلسٹ ہیں، ان کا یہ الفاظ ہیں، ان کے ریسورسز سے یہ ان کو خبر ملی ہے۔ اس کے بعد کئی ہفتوں سے شیخ رشید صاحب اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے جو خاندان کے کوئی ان کے بھتیجے اور لوگ جو ہے گرفتار ہیں۔ تو آخر کار آج شیخ رشید صاحب جو انہوں نے بھی آج آخر ہمت ہار مان لی۔ تو ان کی جو پرانی ویڈیو ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں اور آج کا انٹرویو، ان کی آج کی باڈی لینگویج دیکھیں ذرا دیکھیں۔ میں آج ایک بیان دے رہا ہوں، اہم بیان دے رہا ہوں کہ اتنی بڑی انہوں نے غلطی، حماقت اور کم عقلی کا مظاہرہ کیا ہے عمران خان کو گرفتار کر کے کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس بے وقوفی نے عمران خان کو سیاست میں زمین سے آسمان پہ بچا دیا اور ان کو زمین کے نیچے زندہ دفن کر دیا۔ عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کا یہ گھٹیا روا ان کے گلے پڑے گا اور یہ اس ملک کی سیاست میں ذلیل و رسوا ہوں گے، الیکشن ہوتے رہیں گے، غریب کا رہا جائے گا، عوام کا رہا جائے گا اور 180 170 ارب اور 50% مہنگا۔ ناظرین آپ نے دیکھی ویڈیو۔ اب شیخ رشید صاحب بھی جو ہے ان کا کیا کہنا ہے، ان نے انٹرویو آج کے انٹرویو میں انہوں نے کیا باتیں کی وہ اس کا آپ کو بتاؤں گا۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جو ہے میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں تھے، جیسے ہر دیکھیں جب انٹرویو اس طرح کیا جاتا ہے سب کے سوالات بھی آپ دیکھ لیں کس طرح کے انہوں نے سوالات کیا، آپ کہاں تھے اور کیسے آئے، یہ وہ ساری اس طرح کی چیزیں۔ شیخ صاحب نے کہا میں چلے پہ گیا ہوا تھا اور پتہ نہیں کون سا یہ جن کا چلہ تھا۔ تو اس کے بعد مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سیاستدانوں کو فوجیوں کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب اندازہ کریں، آپ ان کا بیانات آپ نے سنا ہی ہوگا، کئی آپ نے بیانات ان کے سنے ہوں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں فوجی آسمان سے اتریں کیا؟ فوجی جو غلطی نہیں کریں گے آپ؟ یہ غلط بات ہے۔ آپ ان کو زبردستی اٹھا کر اس طرح اپنی بہتری آپ اپنے لیے آپ اس کو اپنی تعریفوں کے لیے آپ انٹرویو دلوا رہے ہیں، اس طرح آپ کی محبت میں اضافہ نہیں ہوگا، نہ ہی عمران خان کی مقبولیت میں کوئی کمی آنے والی ہے۔ تو آپ کی ظلم اور بربریت کو جان چکی ہے، پہلے لوگ جانتے ہی نہیں تھے، لوگ تو سوچتے تھے یہ سب سے عظیم ایک سب سے ایماندار ادارہ ہے، خود انہوں نے سیاست میں چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو بدنام کیا ہے۔ تو ان کا ویسے ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا ایسے۔ میں کبھی بھی پوری فوج کو نہیں کہتا، پورا ادارہ کو نہیں کہتا، ہر ادارے میں چاہے وہ عدالتی نظام ہو، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، چاہے وہ صحافیوں کا میدان ہو، چاہے کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، اسٹیبلشمنٹ میں، عدالتی کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھیں، کسی بھی فیلڈ کی پاکستان میں ہر ادارے میں کالی بھیڑیں موجود ہیں اور ہر ادارے میں عظیم و شان اور بہترین قسم کے جو ہمارے پاس لوگ موجود ہیں اور کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں۔ اب پاکستانی فوج کو اپنی آرمی جو ہمارا فخر ہے، میں اپنی آرمی کو فخر سمجھتا ہوں۔ اب اس کو آپ جو سرحد پر گلیشیئر پر آپ دیکھیں، برف کی طوفانی راتوں میں اتنی سرد ٹھنڈی ہواؤں بارشوں میں وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو تو نہیں پتہ جو پیچھے جو دو چار لوگ بیٹھ کے جو پاکستان کے یعنی کہ جو لوگوں کے خلاف اور آگ بھگت رہے ہیں، جو جس طرح لوگوں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے؟ اس کو جس طرح حکم ہوگا وہ وہی کرے گا۔ تو اس نے تو اپنی ڈیوٹی دینی ہے، پوری فوج کو گالی نہ دیں، پوری فوج پر بات نہ کریں۔
ہم تو چند جو ہے لوگ ہیں جو کالی بھیڑیں ہیں ادارے میں، ہم ان کے خلاف بات کرتے ہیں، اور ہمارا حق بھی ہے، ہر بندے کو، ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے، کسی بھی فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تنقید، جائز تنقید کر سکتا ہے۔ ہماری آزادی رائے جو ہے ہمارے ملک میں اس کا بڑا فقدان ہے۔ آزادی سے رائے دینا ہمارے لیے مشکل بھی کر دیا ہوا ہے ان لوگوں نے، یہ بہت غلط بات ہے، بہت افسوسناک ہے۔ تو اس کے بعد وہی بات ہے کہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا ایک، شاہ صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا: میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ تو ناظرین، اس طرح کے کچھ معاملات ہیں موجودہ سیاسی صورتحال پاکستان کے، جو اس ٹائم بڑے افسوسناک حالات ہیں۔ اس طرح ہونا نہیں چاہیے پاکستان میں، سب کو مل بیٹھ کے، یہ شیخ صاحب نے صحیح بات کی ہے، میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں، تمام اداروں کو، اور تمام ادارے مل کر، سیاسی لوگ بیٹھ کر کوئی حل نکالیں۔ پاکستان اس ٹائم مشکل حالات میں ہے، وہ والے مشکل حالات نہیں جو 70 سال سے ہیں، بہرحال اس میں واقعی میں مشکل حالات سے انہی کی وجہ سے ہے، جو کہتے ہیں 70 سالوں سے مشکل حالات میں۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ مل بیٹھ کر کوئی سیدھا حل نکالیں، اور جس طرح سے اس لونڈے باز کو، اس مجرم کو جس طرح استقبال کے لیے بڑا کچھ کیا جا رہا ہے، یہ بڑا افسوسناک ہے۔ ایک مجرم کو آپ کر رہے ہیں، واپس پاکستان میں لانا چاہتے ہیں، آپ پورے اس میں ملوث ہیں، آپ کی ڈیل ہوئی ہے، تو آپ ایک ڈیل کے ذریعے اس کو لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ حق ہے، اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، ہمیں اسی پر امید ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے اچھے دن آئیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان ایک نہ ایک دن ترقی کرے گا۔ انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا، ہمیں اللہ پر امید ہے، اللہ پر یقین ہے۔ تم اپنی جو کنڈے وہ آزماؤ، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، وہ بہتر کرنے والا ہے۔ آخر پر میں کچھ اشعار جو ہے پیش کرنا چاہوں گا، جو ایک اشعار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں: یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، یہ مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا کا ہو دل میں تو کیسر و کسرہ کچھ بھی نہیں، جب خوف خدا کا ہو دل میں تو کیسر و کسرہ کچھ بھی نہیں۔ قرآن اگر منشور نہیں، اسلام اگر دستور نہیں، پھر افسوس ہے آزادی پر، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک اور ملت کچھ بھی نہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مزمل احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔